نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کون رنگ دینے والا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عابدون، اور ہم اسی کے بندے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے تحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے ہیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے۔ پچھلی آیات کریمہ میں ایک آیت کریمہ گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ملت ابراہیمی کے عنوان سے بیان فرمایا کہ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرما دیجئے کہ بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ دین اسلام کو ملت ابراہیمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دین کو پیغمبر کی طرف منسوب فرمایا، اور اس آیت کریمہ کے اندر صبغۃ اللہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے دین کو خود اللہ کی طرف منسوب کیا، کہ گویا کہ دین اصل میں تو نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام چونکہ لانے والے پیغمبر ہوتے ہیں، اس لیے کبھی دین کی نسبت پیغمبر کی طرف بھی ہوتی ہے جیسے کہ ملت ابراہیم، اور کبھی دین کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ جیسے صبغۃ اللہ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو صبغہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ صبغہ کہتے ہیں رنگ کو۔ اس کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو یہ کہ دین کا جو رنگ ہے وہ انسان کے اوپر چڑھنا چاہیے، یعنی انسان اتنا دیندار ہو جائے کہ دین اس کی زندگی کے اندر رچ بس جائے، اور جس طرح کوئی کپڑے کے اندر رنگ رچ بس جاتا ہے اور اس کے رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دین انسان کے تمام جسم میں، اس کے تمام معاملات کے اندر دین رچا بسا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سرسری طور پر دین کو اختیار کیا ہوا ہو، بلکہ پوری پختگی کے ساتھ دین کی پر قائم ہو، اور دین اس کے جسم کے اندر اور اس کے معاملات کے اندر رچا بسا ہوا نظر آئے۔ اور دوسرے یہ کہ چونکہ رنگ نظر آتا ہے تو اس لیے صبغۃ اللہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس دین کا رنگ انسان کے اوپر نظر آنا چاہیے، انسان دوسرے انسان کو دیکھنے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور اس کے اوپر دین اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اور تیسرے ایک عیسائیوں کی رسم ہے، اس رسم کی تردید مقصود ہے۔ عیسائیوں کے ہاں رسم یہ ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو ایک مخصوص قسم کے رنگدار پانی کے ساتھ وہ غسل دیتے ہیں، اور اس غسل دینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے اور اس کو وہ استباق کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں بپتسمہ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مذہب عیسائی مذہب کو قبول کرے تو اس کے لیے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اس رنگدار پانی کے اندر وہ آدمی غسل کرے، پھر وہ عیسائی بنے گا اور اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمایا کہ اس رنگ کا کیا اعتبار ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے جسم کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر چڑھایا ہے، اور جو اللہ والا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے کہ جو کسی پانی سے دھلتا نہیں ہے اور کسی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، اصل پختہ رنگ یہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ چڑھانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ ہے، ایمان کا رنگ ہے، جو انسان کے اوپر چڑھنا چاہیے اور انسان کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اس سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں، اسی کے بندے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرمائیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں ہمارے ساتھ کیوں حجت بازی کرتے ہو،
حالانکہ وہ اللہ تو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں نے جو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہماری تو بس بخشش ہی ہو جائے گی کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی چہیتے اور پیارے ہیں، تو فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہو کہ اللہ کے بارے میں تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو جس طرح وہ تمہارا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا تو ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا مکلف ہے، کہ جو وہ عمل کر رہا ہے اس سے اس کے بارے میں بحث پرس ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ جو چلتا ہے نا کہ دوسروں کے اعمال کے بارے میں ہم فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، اس کی بجائے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے والے ہم ہی ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کے اندر جو توحید تھی وہ خالص نہیں تھی، وہ ملاوٹ والی تھی، اس کے اندر شرک کی آمیزش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ سچی توحید اور خالص توحید ہمارے پاس ہے اور ہم اس اعتبار سے مخلص ہیں۔ فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر اور کون رنگ چڑھانے والا ہو سکتا ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کے بندے اور بندگی کرنے والے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے تحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا برحمتک یا